बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का प्रोग्राम हजरत समंदरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह सीरीज का तीसरा पार्ट है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के सबसे अहम दिफाई निज़ाम की हिफाजत के सिलसिले में हजरत समंदरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का क्या रूहानी किरदार है और जिस गार में आपने चिल्ला कशी फरमाई उसकी असल तारीख क्या है। उसके अलावा आखिरी ज़माने के हवाले से हजरत समंदरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का क्या फरमान था। आज हम इन सवालों के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी रिसर्च टीम के अहम मेंबर कुरैशी साहब। उनसे इन सवालों के जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह पाक का करम है सर। अच्छा सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हजरत समंदरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जिस गार में चिल्ला कशी फरमाई उस गार की तारीख के हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं और औलिया इकराम का गारों से क्या ताल्लुक रहा है, इस बारे में कुछ बताएं। जी जनाब। अच्छा, आपके सवालात के जवाब में मोहम्मद सलीम अहमद साहब की किताब समुंदर वाली सरकार से दूंगा, ताकि मुसद्दिका मालूमात ही अवाम तक पहुँचें। समुंदरी बाबा फरमाते हैं कि एक हदीस का मफहूम ये है कि सहाबा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हमारे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों, अगर किसी मसले या सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस से ना पा सकें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद ना हों तो हम क्या करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ऐसी बात देखो तो फिर मेरे उम्मुल किताबों के पास जाना, वो तुम्हें इन सवालों के जवाब देंगे। सहाबा ने फरमाया कि वो कौन लोग होंगे जिन्हें आपने उम्मुल किताब होना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो जंगलों, वीरानों, गारों और सहराओं में मिलेंगे और जो ऐसे सवालों का जवाब देंगे जिसका जवाब तुम्हें मालूम ना हो। अब अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को ही देखें तो हज़रत बरी इमाम का गार में अब इबादत करना, हज़रत सखी सुल्तान बाहू का कलर कहार में गार में चिल्ला, हज़रत सैयद बिलावल शाह नूरानी का लाहूत ला मकाम है चिल्ला, इसके अलावा और कई बुज़ुर्गों की चिल्ला गाहें जो जंगलों, सहराओं, वीरानों और गारों में मिलती हैं और आज भी अकीदतमंद इन जगहों का एहतराम करते हैं। क्यों ना हो, असहाबे कहफ का तो कुरान में भी तस्करा है और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गारे हिरा में चिल्ला कशी की, तो उम्मत के औलिया क्यों इस सुन्नत को अदा ना करें। समुंदरी बाबा बहुक्म मुर्शिद बाबा छतरी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला कशी और इबादत के लिए मंदियारों जाते रहे। ये मुकाम गुलशन हदीद बिन कासिम कराची से आगे उस लिंक रोड पर जो सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाती है उस जगह वाक़या है। इसी जगह हातिफ गैबी ने आपको सदा दी कि यहाँ मस्जिद अली तामीर करो। आपके मुर्शिद हज़रत बाबा छतरी वाली सरकार की हयात मुबारक पर हम एक और तफसीली प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद अली और आपका मज़ार जहाँ वाक़या है वहाँ आपके मुर्शिद हज़रत सैयद सखी सलामत अली शाह अलमारूफ छतरी वाली सरकार ने आपकी वहाँ आमद से 40 साल कबल चिल्ला कशी की थी और मुर्शिद के हुक्म पर ही आप वहाँ तशरीफ़ लाए। छज्जानुमा गार के अंदर चिल्ला कशी और इबादत की और 4 माह के मुख्तसर अरसे में पहाड़ी काट कर मस्जिद अली की तामीर फरमाई। ये गार आजकल ज़ायरीन बाहर से देख सकते हैं। आम तौर पर अंदर लाइट नहीं होती, लेकिन उर्स मुबारक पर हमें मौका मिला कि हम गार के अंदर की तस्वीर लाइट में ले सकें। ये तस्वीर आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगी, क्योंकि खुशकिस्मती से जिस वक्त ये तस्वीर ली गई अंदर लाइट ऑन की जा चुकी थी। आप फरमाते थे कि यहाँ मेहंदी के पौधे बकसरत थे और इन्हीं की निशानदही मुर्शिद ने की थी। मेहंदी के पौधों की वजह से इस मुकाम को मंदियारो भी कहा जाता था। आज आपका रोज़ा भी वहीं आपकी इबादतगाह के मुकाम पर है जहाँ आपके हुक्म के मुताबिक आपकी तदफीन हुई। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सर। आज आपने गारों के हवाले से जो इस्लामी तारीख बयान की है वो दिलचस्प और बड़ी हैरान कुन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में इबादत की और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया, जिनमें इमाम बरी सरकार, बिलावल शाह नूरानी लाहौतुल्ला मका बलोचिस्तान वाले, सुल्तान हक बाहू और खुद समंदरी सरकार। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की सबसे अहम दिफाई तंसीबात की हिफाजत के हवाले से हजरत समंदरी सरकार ने क्या
اہم روحانی کردار ادا کیا، اس پر بھی کچھ لب کشائی فرمائیں۔ جی سر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ خارا ریشم کی قسم ہے، یعنی امت کے اولیاء ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ خارا نرم و نازک ریشم کی قسم ہے، یعنی امت کے اولیاء ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں، اور نوجوانوں کو کامل اولیاء سے ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عظیم سائنسدان سمندری بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت میں ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کی مثال میں کتاب سے سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بابا جی سرکار کے پاس کچھ لوگ جو حلیے سے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ ساتھ صاحب ثروت دکھائی دیتے تھے آئے۔ وفد کا سربراہ، جس کی پیشانی کی وسعت اس کے صاحب علم ہونے کی گواہی دے رہی تھی، اس نے بابا جی کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کے جواب کے بعد فوراً استفسار کیا کہ کس کے بندے ہو؟ جواب ملا ضیاء الحق کے۔ بابا جی نے فرمایا کہ کیا اللہ کے بندے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا بے شک بابا جی، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ مال پانی ہے؟ جواب آیا کہ بابا جی، ہم نہیں تو ہندوستان بھی نہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا اور اس مکالمے کا کیا مطلب تھا؟ جی ہاں، یہ ملک کے مایا ناز سپوت کوہوٹا پلانٹ کے ایک بڑے سائنسدان تھے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ان سے مل کر ایسے خوش ہوئے جیسے کوئی باپ اپنے لائق فائق بیٹے سے مل کر خوش ہوتا ہے، یا کوئی استاد اپنے ایسے شاگرد سے مل کر ہوتا ہے جس نے دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہوں۔ بابا جی سرکار نے ان صاحب کو بہت سی دعائیں دیں اور خصوصاً کوہوٹا پلانٹ سے متعلق ایسی نشاندہی کی کہ جس کو سن کر وہ خود حیران ہو گئے۔ بعد ازاں فوج کے جوانوں کا گروپ جو حاجیوں کے ساتھ جاتا ہے، روانگی سے قبل بابا جی کے پاس شرف ملاقات کے لیے آیا تو آپ نے ان سے بدر کے میدان سے ایک بوری کنکریاں اور پتھر لانے کی فرمائش کی۔ فوجی حیران ہوئے، مگر انہوں نے یہ کنکریاں اور پتھر لا کر دے دیے تو بابا جی سرکار نے ان سے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ کا حصار کھنچوا دیا۔ ایک منٹ خوشی صاحب، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا۔ یہاں مجھے سورۃ انفال کی آیت نمبر 17 یاد آ رہی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ پاک نے پھینکی تھیں۔ اس سے غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ کیا یہاں کنکریوں کا حصار میدان بدر میں پھینکی جانے والی کنکریوں کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کیا شان ہے سمندری بابا کی کہ مدینہ ثانی کے اہم دفاعی مرکز کی حفاظت ان کنکریوں سے کی جا رہی ہے، جس کی نسبت غزوہ بدر کی ان کنکریوں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد اس آیت مبارکہ میں ہے۔ کیا خبر کہ ان کنکریوں میں کوئی کنکری وہ والی بھی شامل ہو یا وہ کنکری ان کو چھو کر گزری ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی کوئی سب آگے بتائیں۔ جی وسیم بھائی، یہاں نسبت ہی کا معاملہ ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا ملک دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ اس نے پوری دنیا خصوصاً امریکہ جیسے ملک کے تمام اعتراضات اور اسلام دشمن ہندوستان کی تمام سازشوں کے باوجود اعلان کیا کہ ہم ایٹمی دھماکہ کر رہے ہیں، اور کر کے دکھا دیا۔ اور آج تمام اسلام دشمن قوتیں بشمول امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل کی مکروہ سازشوں کے باوجود کوہوٹا پلانٹ اپنی جگہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی دعا اور کرامت ہے۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مثل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے درست کہا، ویرانوں کو آباد کر کے بیٹھنے والی ہستیاں عقل سے بنائے ہتھیاروں کی محتاج نہیں بلکہ اللہ کے عطا کیے علم سے مقابلہ اور حفاظت فرماتی ہیں، اور کنکریاں کیا تمام جہان بندہ مومن کی میراث ہے۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں ان مقامات کی بخوب حفاظت ہوئی اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتی رہے گی۔ یہ تھا جناب کتاب سے اقتباس، سائنسدانوں سے ملاقات کا۔ زبردست سر، انتہائی اہم موضوع پر آپ نے آج بات کی ہے کہ پاکستان کے دفاعی مراکز کی حفاظت کے لیے سمندری سرکار رحمت اللہ علیہ نے کیا روحانی کردار ادا کیا۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ
کہ حضرت سمندری سرکار رحمت اللہ علیہ نے زمانہ آخر کے حوالے سے کیا اہم ترین بات شیئر کی تھی، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ موجودہ دور کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں کہ گھر گھر ناچ ہوگا، لوہے کے مکانات بنائے جائیں گے، مسجدیں بھی لوہے کی ہوں گی۔ کیا یہ لینٹر والے مکان اور مسجدیں موجود نہیں؟ گھر گھر میں جادو ہوگا، مرد عورتوں کا روپ دھاریں گے، یتیموں کے مال کو غبن کیا جائے گا، نماز دکھانے کے لیے پڑھیں گے، عالم دین جھوٹ بولتے ہوں گے، مگر میرے امتی جو خدا کے چاہنے والے ہوں گے وہ پہاڑوں، غاروں، جنگلوں، صحراؤں اور ریگستانوں میں پڑے ہوں گے۔ دنیا دار انہیں طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دے دے کر ماریں گے۔ اے لوگو، اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اس وقت مہدی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، کیونکہ اس وقت مشینی دور کا عروج ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ اس دور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ یہی ہادی برحق جس کا نام امام مہدی ہوگا، اس بکھرے ہوئے دین کو اکٹھا کرے گا اور تمام کائنات پر اسلام چھا جائے گا۔ حضرت بابا جی سرکار نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ان کے سامنے مادی قوتیں رکھنے والے بے بس ہو جائیں گے، اور آپ امام مہدی علیہ السلام اس مشینی دور کو ختم کریں گے۔ تو جناب یہ تھا اقتباس حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی کتاب سمندر والی سرکار سے۔ ویورز نے آج سمندری سرکار رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر تیسرا پروگرام دیکھا اور سنا۔ اب سمندری سرکار رحمت اللہ علیہ سیریز کا چوتھا پروگرام بہت جلد پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے گستاخ رسول کنگ رچرڈ کی سازشوں اور سلطان نور الدین زنگی کے تاریخی کارناموں پر ہوگا۔ حضرت سمندری سرکار نے وہ سازش آشکار کی جو تاریخ کے صفوں میں گم ہو چکی تھی اور کہیں تذکرہ نہ ملتا تھا۔ چوتھا پروگرام میڈیا کی تاریخ کا اہم ترین پروگرام ہوگا، جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا وہ ضرور دیکھے گا۔ اب اپنے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں اور اب ہم قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ جی وسیم بھائی، آپ کا بھی شکریہ۔ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوست احباب میں شیئر ضرور کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔